بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ مخصوص عبادتوں کے لیے منتخب فرمایا۔ یوں تو سارے ہی دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہ ہو، اور سب دن بظاہر دیکھنے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، دن آتا ہے اور رات آتی ہے، لیکن کچھ مخصوص دنوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت کے نتیجے میں کوئی خاص تقدس عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت دوسرے دنوں کے اوپر بڑھ جاتی ہے۔ سارے سال میں سب سے زیادہ تقدس جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ رمضان المبارک کے بعد کوئی دنوں کا کوئی مجموعہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادت اتنی محبوب ہو جتنا یہ 10 دن ہے ذوالحجہ کے، جس کے 10 دن ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ 10 دن جو ہیں یہ عشرہ ذوالحجہ کہلاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو خطبے میں پڑھی جائے گی اس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ، یعنی سارے سال میں ظاہر رمضان کے بعد کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ پسند ہو جتنی ذوالحجہ کے عشرے میں پسند ہے۔ عبادت خواہ کسی بھی قسم کی ہو، خاص طور پر یہ فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھے تو نفلی روزہ ایک دن کا رکھے تو ایسا ہے جیسے ایک سال بھر نفلی روزے رکھے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات میں کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نمازیں پڑھنا، نفلیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ برابر ہے لیلۃ القدر کے قیام کے۔ تو لیلۃ القدر تو رمضان میں آتی ہے اور متعین طور پر معلوم بھی نہیں ہے کہ کون سی رات یوم لیلۃ القدر ہوگی۔ آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن ان راتوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں جو عبادت کی جائے گی وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اور صرف روزے ہی کی خصوصیت نہیں اور تہجد ہی کی خصوصیت نہیں، بلکہ فرمایا ہر عبادت، ویسے ہی دن میں بھی آدمی نفل پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ دن میں پڑھے، رات میں پڑھے، تسبیح کرے، ذکر کرے، کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تسبیح اور ذکر کا کوئی بھی عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے اس زمانے میں جتنا اور دنوں میں محبوب نہیں۔ درود شریف پڑھے، صدقہ کرے، وہ صدقہ جتنا اس زمانے میں محبوب ہے اتنا اور کسی زمانے میں محبوب نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو اس کے اوپر اجر و ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ تو ہر قسم کی عبادت
چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نفلیں ہوں، چاہے وہ ذکر ہو، تسبیحات ہوں، درود شریف ہو، صدقہ خیرات ہو، جتنے بھی نیک عمل ہیں، کسی غریب کی امداد ہو، کسی کی حاجت روائی ہو، وہ یہ سب عبادتیں ہیں. اور ان عبادتوں یہ عبادتیں ان ایام میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. ایک تو خصوصیت اس عشرے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ اس عشرے میں کچھ ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جو سارے سال نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں کو ان عبادتوں کے لیے مخصوص کر لیا ہے. مثلا حج ہے، حج جو ہے وہ صرف انہی 9 ذی الحجہ کو 8 سے شروع ہوگا. 9 ذی الحجہ کو عرفات میں سارے حاجی جمع ہوں گے، وقوف عرفات ہوگا. رکن اعظم جو ہے حج کا وہ 9 تاریخ کو انجام دیا جائے گا، اور پھر 10، 11، 12 کو جمرات کی رمی ہوگی، اور اس کے بعد پھر بس. اب یہ عرفات کا جو میدان ہے وہ سارے سال کھلا ہوا ہے، سارے سال کھلا ہوا ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کے علاوہ کسی دن جا کے کوئی آدمی وہاں پر کھڑا ہو جائے تو حج ادا نہیں ہوگا. 9 ذی الحجہ کو جائے گا تو ادا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات یہ دکھاتے ہیں کہ کسی چیز میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں رکھا. جب ہم کہہ دیں گے اس وقت میں اس پر تقدس آئے گا. تو اب اگر آج بھی چلے جاؤ عرفات کے میدان میں، صبح طلوع آفتاب سے لے کر اور رات مغرب تک بیٹھے رہو، وہاں پر بیٹھے رہو، کھڑے رہو، عبادتیں کرتے رہو، وہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ بدعت ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا. کیونکہ اللہ میں نے نہیں کہا کہ آج کے دن جاؤ وہاں پر. لیکن 9 تاریخ کو جاؤ گے تو کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یوم عرفہ جو ہے، عرفات کے اوپر جب حاجی مقیم ہوتے ہیں تو خیر یوم طلعت فی الشمس، یعنی سب سے زیادہ وہ بہتر دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اس میں برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. لیکن تو حج کو اللہ تعالیٰ نے انہی ایام کے ساتھ مخصوص کر دیا. اور البتہ جو حج کے لیے نہیں جا سکے، جیسے ہم لوگ ہیں حج کی عبادت انجام نہیں دے سکے، یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں. ایک یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد، یعنی ذو الحجہ کی رات، پہلی ذو الحجہ کی رات شروع ہونے کے بعد سے لے کر جب تک کوئی آدمی قربانی کرتا ہو، اس کے لیے ہے جو قربانی کرتا ہو، جس کے ذمہ قربانی واجب ہو، اس کے لیے ہے کہ وہ یکم ذی الحجہ کی رات سے اور قربانی کرنے تک اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن نہ کٹوائے. یہ مستحب ہے. اگر کوئی کٹوائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کٹوائے گا تو کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے. اگر نہیں کٹوائے گا کوئی تو ثواب ہوگا انشاءاللہ. یہ کیا بات ہے؟ یہ تھوڑی سی مشابہت پیدا کی جا رہی ہے حاجیوں کے ساتھ. جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو حالت احرام میں ہوتے ہیں. حالت احرام میں بال نہیں کٹوا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. تھوڑی سی مشابہت ہم لوگوں کے اوپر بھی، ہم لوگوں کو بھی دے دی گئی کہ تم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرو. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. تو حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کرنے کے لیے یہ امر مستحب قرار دیا. ایک تو ہم لوگوں کے لیے یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. دوسرا عرفے کا دن یعنی 9 ذی الحجہ اس کو روزہ رکھنا. ویسے تو روزہ یہ پورے عشرے کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسے ابھی عرض کیا کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. لیکن عرفے کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آگے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، کفارہ بن جائے گا 1 سال پہلے کے گناہوں کا اور 1 سال بعد کے گناہوں. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کرتا رہے، وہ سوچے بھائی گناہ تو کرتے رہو اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اس سے مراد ہوتا ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اسی طرح اگر حقوق العباد کے گناہ ہیں، کسی بندے کا کوئی حق مارا ہے، کسی بندے کا حق پامال کیا ہے، تو وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا اور وہ عرفات کا روزہ رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، عرفے کا روزہ رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ شخص جس کا حق پامال کیا وہ جب تک معاف نہ کر دے یا اس کو حق ادا نہ کر دے. لیکن بہرحال یہ فضیلت ہے کہ صغیرہ گناہ 2 سال کے معاف ہو جاتے ہیں عرفات کا روزہ رکھنے سے. یہ بھی ایک ہم جو لوگ حج کو نہیں گئے وہ عرفے کے دن روزہ رکھ کے یہ ثواب کما سکتے ہیں. اور پھر ایک عبادت جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہے ذو الحجہ کے ساتھ، وہ قربانی کی عبادت ہے. بس وہ 3 دن انجام پاتی ہے، 10 11 12 ذو الحجہ. باقی دنوں میں قربانی کوئی عبادت نہیں. آج آپ گائے قربان کر دو، بکرا قربان کر دو، کوئی ثواب نہیں. یہ جو عام دنوں میں صدقہ کیا جاتا ہے جانوروں کا تو وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ گوشت کا صدقہ ہوتا ہے. گوشت تقسیم کر دیا غریبوں میں، وہ صدقہ ہو گیا. لیکن جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، قربانی کا مطلب ہے کہ جب جانور کے گلے پر چھری پھیر دی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین کہہ کر، تو بس قربانی کی عبادت ادا ہو گئی. تو یہ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ جو ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے اور دنوں میں نہیں ہے. اور ہر اس شخص کے ذمہ واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار اپنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ مال ہو، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 50,000 روپے کے قریب بنتا ہے. تو 50,000 روپے نقد ہو، زیور ہو 50,000 روپے کا، یا 50,000 روپے کا ضرورت سے زیادہ سامان ہو تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور قربانی ادا کرنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اور اللہ نے زندگی دی، اگلے جمعہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی کہ کیا تفصیلات ہیں اس کی. تو اس کو ذرا ذوق و شوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ یہ عبادت انجام دینی چاہیے. لیکن ساتھ ہی بھائی یہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گندگی پھیلا دو شہر کے اندر. شہر ویسے ہی گندا پڑا ہوا ہے، کچروں کے ڈھیر ہیں. تو لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قربانی کے نتیجے میں گندگی پھیلا کر لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. ایسی اگر جہاں پر قربانی ہوئی ہے تو اس جگہ کو پھر صاف ستھرا بھی کر دیں، دھو دھلا کر بھی صاف کر دیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دینے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے.
حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس ذی الحجہ کے عشرے سے